میرے میکے والوں کی میرے گھر میں آنے پر پابندی لگا دی گئی، کیمرے لگا دیے گئے ہیں تاکہ یہاں پہ اگر وہ نہ بھی موجود ہو نا میری جٹھانی یا دیورانی، تو بھی انہیں نظر آ سکے کہ میرے گھر میں کون آیا اور کون نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا گھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں کس طریقے سے میں ایک مرلے کے حصے میں رہ رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ اسی لیے میں اس جہنم سے نکلنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت گھر ہے، لیکن اس گھر میں سکون موجود نہیں ہے، اور وہ کس وجہ سے موجود نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے ایک ڈرپوک انسان ملا ہے۔ ڈرپوک انسان جب آپ کی زندگی میں آ جائے نا تو آپ قدم قدم پہ آپ جیتی ہیں، قدم قدم پہ آپ مرتی ہیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے کریں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہاں سے دور بھیجنے کا فیصلہ کیا، اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ توجہ دی، انہیں اتنے تلخ حالات میں 20 سال میں نے کڑ کڑ کے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ 20 سال میں نے کس طریقے سے اذیت میں گزارے ہیں وہ میں جانتی ہوں۔ ایک بات میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی شیئر کی ہے، لیکن اب میرے جو آنے والے نئے سبسکرائبر ہیں جو میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ، جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یا میرے چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو بھی کامیابیاں عطا کرے اور ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اتنا بڑا اتنا خوبصورت گھر جو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے نا، یقین کریں اس گھر میں میرا ایک بھی لمحہ سکون سے نہیں گزرا۔ آیا دن ایک نئی سے نئی مصیبت، آیا دن ایک نئی سے نئی پریشانی۔ میں نے خود کو مصروف کرنے کے لیے یہ چینل بنایا ہے کہ میں اپنے آپ کو بزی کر سکوں، تھوڑی دیر کے لیے خود کو ریلیکس کر سکوں، کیونکہ ایسا گھر جہاں پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پلاننگ چل رہی ہو، کوئی نہ کوئی سیاست چل رہی ہو، کوئی نہ کوئی گیمز چل رہی ہوں، جہاں پہ آپ کو اپنے ہی گھر میں تنگ کر کے رکھا گیا ہو، جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے ایک بلب تک نہ لگا سکتی ہوں، جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے ایک کام نہ کر سکتی ہوں، بلکہ جو بھی آپ کام کریں اس میں آپ کے دیور جیٹھ، آپ کی دیورانی جٹھانی سب کی مداخلت ہو، اور ساتھ میں شوہر ایسا ہو جو کہ ڈر کی وجہ سے کسی سے کوئی بات نہ کرتا ہو، بلکہ ان کی جی حضوری، ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہو۔ اور یقین کریں ایسا کرنے سے نہ تو اس کی اپنی کوئی عزت ہے اور نہ ہی اس نے کوئی میری چھوڑی ہے۔ تو میں ایسی باتیں یہاں پہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ وہ تمام بہنیں، وہ تمام بیٹیاں جو ابھی اس ماحول میں جی رہی ہیں نا، تو وہ اس کا سامنا کیسے کریں، کیسے مقابلہ کریں۔ یقین کریں میں نے آج تک جتنا بھی یہاں پہ رہ کر سہا ہے، برداشت کیا ہے، وہ سب اپنی ماں کے سہارے پہ برداشت کیا ہے، ورنہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ ایک بات بھی نہیں برداشت کر پاتی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کسی کی بیٹی کے نصیب میں ایسے سسرال والے نہ لکھے، اور بلکہ ایسا شوہر نہ لکھے۔ دیکھیں شوہر کی کم عقلی ہوتی ہے، شوہر کی بے وقوفی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیوی بچے سب اتنا سفر کرتے ہیں، اتنا برداشت کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کی شروع سے ایک سب سے بری عادت ہے کہ وہ کسی کو فیس ٹو فیس کچھ کہہ نہیں سکتے، کسی کو کیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، بہن تو ہے نہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھابھیوں کو، اپنے والدین کو، کسی کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے، کھل کے بات نہیں کرتے، نہ انہیں شکایت کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود انہیں بلا کے ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں اور اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں۔ اس کے باوجود میرے ہسبینڈ انہیں کی جی حضوری کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی ان کو، میرے ہسبینڈ کو ایسا شروع سے ٹریٹ کیا گیا ہے، ایسا ان کو کہا گیا ہے کہ تم ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہو، اور یہی چیز ان کے ذہن میں چل رہی ہے کہ میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میری ان کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، میرے اگر کوئی ہمدرد ہیں تو یہی ہیں، بیوی تمہاری دشمن ہے، بچے تمہارے دشمن ہیں۔ یہی چیز اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں لائی گئی ہے، اور اسی وجہ سے آج تک کوئی فیصلہ بھی میرے شوہر کا اپنا نہیں ہے۔ اب یقین کریں میں نے، میری چھوٹی جو بھابھی ہے، جو میری ابھی پیچھے میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی رشتہ ہونے کی بھی، منگنی کی، میں نے ساری ویڈیوز پیچھے شیئر کی ہیں، ابھی اس کی شادی کی بھی میں نے شیئر کی ہے، اس کی بری کی ویڈیو ماشاءاللہ بڑی وائرل جا رہی ہے میرے بھائی کی۔ تو اس لڑکی کا رشتہ پہلے میرے چھوٹے دیور کے لیے مانگا گیا تھا، اور وہ بھی 10-15 سال پہلے۔ تب وہ بچی جو اب میری بھابھی بنی ہے وہ تب 8 سال کی تھی، 8 سے 10 سال کی تھی۔ اس کا رشتہ مانگا گیا تھا، اس کے گھر والوں نے یہ کہہ کر رشتہ نہیں دیا تھا کہ جو ہے بچی ابھی چھوٹی ہے، اس کی عمر نہیں ہے، اور اس کی بڑی 2 بہنیں موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی کا رشتہ کر لیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ چھوٹی ہی پسند ہے، ہم نے یہی کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس چھوٹی کو موبائل لے کے دیں گے اور یہ لڑکے سے بات چیت کرے گی۔ کتنی غلط بات کی انہوں نے۔ تو اس کے والدین نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، جب اس کی باری آئے گی تب ہم دیں گے۔ اور اس دوران میرے دیور صاحب کو کہیں اور سے میری یہ دیورانی صاحبہ پسند آ گئی، تو یہ اس کو پسند کر کے سے انہوں نے شادی کر لی۔ اور پھر شادی کے بعد میرے دیور کی بے وقوفی دیکھیں کہ اپنے بارے میں تفصیل سے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا کہ میری جو ہے اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرا رشتہ تھا، اور مطلب اپنی ماضی، اپنا پاسٹ سب کچھ اس کو بتاتا رہا۔ پھر اچانک ابھی جب ہمارا اس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے کرنے کا ارادہ بنا، کیونکہ اس لڑکی کی جو 2 بہنیں ہیں وہ میرے سسر کا جو بھائی ہے نا،
वो भी मेरे ससुर ही हुए, उनकी 2 बहुएँ हैं वो, और वो बहुत अच्छी लड़की हैं। तो ये हमें अचानक से बस इस पे भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। कैसे कि हम लोग इनके घर जाते थे, एक बार मैं इनके घर गई हूँ तो मेरी अपनी बड़ी जेठानी ने ये बात फैला दी कि ये उनके घर जा रहे हैं, ये लोग वहाँ से रिश्ता करना चाह रहे हैं, ये लोग वहाँ से रिश्ता करेंगे। और ख़ुद मेरी उस जेठानी का भाई जो है वो जाके उस जो मेरी अभी भाभी है उसकी बहनोई को उसने जाके मुबारकबाद दी है कि मैंने सुना है तुम्हारी साली का रिश्ता इधर तय हो गया। और वो लोग परेशान हो गए कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं है। उन्होंने फ़ौरन फिर हमारी तरफ फ़ोन किया कि ये ऐसा हमने तो कुछ किया नहीं, तो इन्होंने क्यों ऐसी बात की है और हमारी बेटी की बदनामी हो रही है। जब उन्होंने ये बात की, मैंने अपने भाई से बात की तो मेरे भाई ने कहा कि अगर उसका नाम मेरे नाम के साथ ये लोग जोड़ रही हैं, बदनाम करेंगे, तो ठीक है आप उनसे रिश्ता पूछिए, अगर वो देते हैं तो हम कर लेंगे। हमने जब बातचीत चलाई तो उन्होंने कहा ठीक है कि इन लोगों ने हमारी बदनामी कर दी है और हम लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, तो ठीक है आप हम आपको रिश्ता देंगे। रिश्ता हो गया। जब हमारी रिश्ता हो गया तो उसके बाद जी मेरी इस देवरानी को पता चला और मेरे देवर को कि इन्होंने यहाँ से रिश्ता कर लिया। तो जब मैंने खुशी से उसको बताया खुद कि मैंने अपने भाई का रिश्ता तय कर लिया, और मुझे इस बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि मेरे देवर ने मेरी देवरानी को ये कहा हुआ है कि उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता होना था और उसकी माँ के साथ मेरी अनबन हुई थी, और मेरी देवरानी इतनी जेलस होगी उस लड़की से कि उसको अपना दुश्मन बना लेगी। हालांकि वो बच्ची जो अब मेरी भाभी है वो उस वक्त वो 8-10 साल की थी, ठीक है, अभी वो 20 साल की है, 20 से 25 साल की अब उसकी उम्र है। तो उसकी अब मेरी देवरानी की शादी को भी 8 साल हो चुके हैं, 2 उसकी बेटियां भी हैं, और उसी मेरी भाभी की दोनों बड़ी बहनों के घर वो जाती है, उनसे प्यार से बात भी करती है, उनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जैसे उसे इस चीज़ का पता चला, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और उसने हमारे घर में इतनी बड़ी लड़ाई बना दी। फ़ौरन से उसने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को, उसके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, यानी मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी मतलब क्लास लगाई, और मेरे हस्बैंड साहब घर आए और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा तीसरा मंथ चल रहा था, और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की, बदतमीज़ी की मेरे साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एकदम से मेरा मिसकैरेज हो गया और मैंने वो इतनी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की। अब वो तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद मुझे अपनी देवरानी से नफ़रत हो गई, अपने देवर से नफ़रत हो गई। वो दिन और आज का दिन मैंने उन दोनों से बातचीत करना छोड़ दी, और उनके घर आना जाना मतलब वो यहाँ आई हुई होती है, उसके हस्बैंड परदेश होते हैं और वो अपने मैके रहती है, अब शहर में रहती है, मैं नहीं बताना चाहती। तो जब वो यहाँ आती है ना, तो मैं बिल्कुल उन दोनों से बातचीत नहीं करती और ना ही अपने बच्चों को उनकी तरफ जाने देती हूँ। अभी उसने क्या किया कि उसने ये शर्त, जब मेरे भाई की शादी हुई है तो उसने कहा कि इसकी भाभी, इसके मैके वाले इसके घर नहीं आएंगे, क्योंकि अब गेट एक ही है, जिस गेट से मैं निकलती हूँ घर से बाहर, आप लोग देखते हैं उसी गेट में से आना जाना होता है। तो उसने कहा कि इस गेट में से इसकी वो जो भाभी बन चुकी है वो यहाँ हमारे घर नहीं आएगी। अब ये हुक्म उसकी मेरी देवरानी ने दिया अपने शौहर को। उसके शौहर ने मेरे शौहर से कहा, और मेरे शौहर की इतनी ज़रूरत नहीं थी, कहे कि ये मेरा भी घर है, मैं भी यहाँ रहता हूँ और मैं अपने घर वाला हूँ और मेरे घर वो लोग आएंगे, ठीक है। ये मेरे हस्बैंड ने ये बात नहीं की। और जब वो वहाँ पे थी तब मैंने मेरी भाभी और मेरे भाई जो हैं, जब वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी, आते थे। अब उसको पता चला है कि जब मैं यहाँ पे नहीं होती हूँ तो पीछे से इसकी भाई भाभी आते हैं यहाँ पे, तो उसने नई गेम खेली है कि घर में कैमरे लगवाने शुरू कर दिए। उसने घर में कैमरे लगवा दी। अब जब उसने कैमरा लगवाया तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा वो कैमरा घर में लगवा रही है तो इस वजह से लगवा रही है ताकि वो हर वक्त नज़र रख सके कि यहाँ पे कौन आया कौन नहीं आया। और दूसरा ये कि वो मेरी भाभी की तस्वीरों को बीच में से निकाल के और उस पर वो मसला बनाना चाह रही है। तो मेरे भाई को ये बात पता चली है, तो मेरे भाई ने कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी। अब मेरे महके वाले जो हैं वो मेरे घर अब नहीं आएंगे, इसलिए कि आप लोगों ने कैमरे लगवा दिए। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मना करें, उन्हें बंद करें कि हमारे घर में तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं ना, चोर डकैत, हम 20-25 साल से हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ खैरियत से हो रहा है, तो फिर क्यों लगवाने, ये शरारत है। और जब मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं उनसे बात नहीं कर सकता, चुप हो गए। और चुप हो क्या हो गए, बल्कि वाईफाई मेरा लगा हुआ है, कैमरे उनके हैं, और हमारे वाईफाई से उनके कैमरे को कनेक्ट करके दे दिया। इस बात पे फिर मेरी और मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी अनबन हुई। मेरी बेटियां माशाल्लाह बड़ी हैं और सब चीज़ों को देखती हैं सुनती हैं, तो बहुत टेंशन भी लेती हैं, उनकी पढ़ाई भी चल रही है। तो मेरी बेटियों का मम्मा आप टेंशन ना लें, हम लोग वाईफाई का जो पासवर्ड है वो चेंज कर देंगी। तो 2-3 दिनों तक वो चलता रहा है, लेकिन उनके साथ ना फिर मैंने अपना पासवर्ड इनसे चेंज करवा दिया बेटियों से। मैंने कहा जो होना है हो, लड़ाई होती है तो हो जाए। पासवर्ड जब मैंने चेंज कराया तो मेरी देवरानी ने देखा कि ये लोग तो अपनी मर्ज़ी से जब चाहेंगे, इसकी भाभीयों ने या इसके मैके में जब आना होगा तो भाभी ने जब आना होगा तो ये तो कैमरे ऑफ़ करवा देगी, वाईफाई बंद कर देगी, उसका कनेक्शन कटवा देगी। अब उसने नई गेम क्या की है कि उसने अब खुद नया वाईफाई वो लोग लगवा रही हैं, जिसको उन्होंने लगवा दिया है अपने कैमरे के साथ, कि
تاکہ وہ یہاں سے جائے بھی جب اپنے میں جہاں پہ وہ رہتی ہے شہر میں پنڈی میں جہاں وہ رہتی ہے وہاں پہ بھی، تاکہ وہ موبائل کے ساتھ دیکھتی رہے گھر میں کون آئے کون نہیں، اور جب آئے میری بھابھی تو وہ لڑائی جھگڑا بنا لے، اور میرا دیور بھی جب بیرون ملک چلا جائے تو وہ بھی وہاں سے دیکھتا رہے کہ وہ لڑکی اس طرف آئی ہے یا نہیں آئی جو میری اب بھابھی ہے، اس بات پہ لڑائی بنے۔ تو یقین کریں ایسے ماحول میں جینا کتنا عذاب ہوتا ہے، اس لیے میری اتنی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے علیحدہ سے اپنا گھر دے، میں الگ رہوں، اپنی مرضی سے جیوں، اپنی مرضی سے اپنی خوشیاں انجوائے کر سکوں۔ ہمارے گھر میں یہاں تک کہ ابھی آ کے میرے ہسبینڈ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے لا کے دینا شروع کر دی ہیں، ورنہ میرے ہسبینڈ جو راشن لاتے تھے نا، جو سامان جو سودا بھی لاتے تھے، وہ بھی میرے ہسبینڈ چادر میں چھپا کے لاتے تھے، کیونکہ سامنے اگر لے کے آتے تھے تو اس بات پہ بھی میرے ہسبینڈ کی کلاس لگائی جاتی تھی کہ تم اتنا راشن کیوں لے کے آئے ہو، تم اتنی چیزیں کیوں لے کے آئے، تم اتنا کچھ انہیں کیوں دیا ہے۔ اور یقین کریں میں حیران ہوں اپنے ہسبینڈ پہ کہ وہ اتنے ڈرپوک کیوں ہیں۔ میں آج تک میری اور ان کی اسی بات پہ نہیں بنتی۔ میں گزارا ضرور اس بندے کے ساتھ کر رہی ہوں، میں جی رہی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کی خاطر ٹائم پاس کر رہی ہوں، لیکن دل میرا بجھ چکا ہے، دل میں وہ چیز نہیں ہے، 20 سالوں میں وہ چیز نہیں آئی، کیونکہ میری پسند کی شادی تھی، میری لو میرج تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور یہ سب ہوا کیوں؟ یہ سب ہوتا کس وجہ سے؟ یہ سب ہوتا اس وجہ سے جب آپ کے شوہر اپنی ساری آمدن لا کے اپنے والدین کے اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ والدین یا بھائیوں کو نہ دیں، ضرور دیں، لیکن ان کے دل میں یہ احساس بھی ضرور پیدا کریں کہ آپ کی بیوی بچے بھی ہیں، آپ نے انہیں بھی اس طرح عزت دینی ہے اور سب کے سامنے دینی ہے۔ وہ مجھے سب کچھ اب دے رہا ہے لیکن چھپا کے دے رہا ہے، اور شروع سے ہی اس کی یہی روٹین ہے میرے ہسبینڈ کی کہ جو چیز سامنے وہ لے آتا ہے اس پہ مسئلے بن جاتے ہیں، جو چھپا کے لاتے ہیں وہ خاموشی سے، اور میں نے بھی اب اس کے ساتھ جینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن میری خود دل میں یہی بڑی حسرت ہے کہ یا اللہ میرا الگ سکون والا گھر ہو، جہاں پہ مجھے یہ نہ ہو کہ جہاں میں نے نہیں جانا وہاں مجھے ان کی خاطر جانا ہے، شوہر کی خاطر جانا ہے، جن کو میں نہیں پسند کرتی ان کے ساتھ میں نے اپنے شوہر اور ان سسرال والوں کے ساتھ خاطر بات چیت کرنی ہے۔ آج 1 مہینے سے اوپر کا ہو گیا ہے، میری بھابیاں میرے گھر نہیں آئیں، صرف اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پہ کیمرے لگ چکے ہیں اور وہ کیمروں میں دیکھیں گی اور لڑائی بنائیں گی۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا اللہ پاک ہر بیٹی کو اچھے سسرال والے نیک لوگوں سے واسطہ ڈالے، اور جرت والا شوہر ملنا چاہیے۔ جس کو جرت والا شوہر نہیں ملتا نا اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ اپنی باقی کی سٹوری بھی شیئر کروں گی۔ یہ میں نے اس لیے بتایا، میرے نئے آنے والے جو سبسکرائبر ہیں نا ان کو نہیں پتہ، پچھلی میں نے کافی ساری ویڈیو میں اپنا بہت کچھ شیئر کیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ شیئر میں اس وجہ سے کرتی ہوں کہ تاکہ جو آنے والی بچیاں ہیں نا وہ تھوڑی سی موٹیویٹ ہو سکیں، انہیں سمجھ آ سکے کہ زندگی میں ایسی مصیبتیں بھی آتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی جینا پڑتا ہے، بچوں کے لیے گزارا کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کی خاطر، تاکہ ان کا فیوچر سیو ہو سکے۔ اسی لیے اب میں اپنی بیٹیوں کو بیرون ملک بھیج رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اتنی سختیاں، اتنی تلخ حالات میں بھی میں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم سے توجہ نہیں ہٹائی اور انہیں اتنا شعور دیا کہ وہ، اور ایک بات میں نے اپنے شوہر سے منوائی ہے، احساس ہے اسے، معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اسی لیے پھر میں چپ کر جاتی ہوں، لیکن وہ اپنی سعادت سے بھی مجبور ہے کہ وہ ڈرپوک ہے۔ کیا کیا جائے اب ایسے ماحول میں؟ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ اوکے جی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔